اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے اس کا ایپیسوڈ 1 دیکھیں۔ میری سرگرمی کی وجہ سے اس خواندگی کی شہرت بھی بہت ہو گئی، لیکن کسی نے لحاظ کی وجہ سے یہاں کچھ نہ کہا۔ مخفی طریقے سے اس لڑکی کے والدین کو اس حالت کی خبر دی۔ چنانچہ ایک روز اچانک کوہار سواری لے کر پہنچے۔ وہ وقت بھی عجیب مصیبت کا وقت تھا۔ جو قلوب درد محبت سے آشنا ہیں وہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ معشوق کو رخصت کرنے کا وقت کس قدر سہانے روح اور مصیبت کا ہوتا ہے۔ میری جو حالت تھی خدا ہی خوب جانتا ہے، مگر اس لڑکی کی حالت بھی نہایت خراب ہونے لگی۔ تمام مستورات ہم دونوں کی حالت دیکھ کر پریشان تھیں۔ چلتے وقت لڑکی نے مجھ سے کہا، آپ دیوا شریف کب آئیں گے؟ میں نے نہایت بے قراری کے عالم میں جواب دیا کہ تمہارے جانے کے بعد میں بھی آتا ہوں۔ چنانچہ دوسرے دن زنانہ سواریاں دیوا شریف میں پہنچ گئیں اور میں بھی اسی روز شام کے وقت ان کے مکان پر پہنچا، اور میری اس لڑکی سے یہ بات طے ہو چکی تھی کہ قرآن شریف ختم ہونے کا تذکرہ اپنی والدہ سے نہ کرنا، بلکہ یہ کہہ دینا کہ ابھی کچھ باقی ہے۔ اس لڑکی نے اپنی والدہ سے یہی کہا۔ اس کی والدہ نے کہا، اب باقی کا قرآن مجید کون ختم کرے گا؟ میں نے کہا کہ روز پڑا گاؤں سے آ کر پڑھا جایا کروں گا۔ چچی صاحبہ نے کہا کہ اتنی مسافت روزانہ طے کرنے پر لوگ کیا کہیں گے؟ میں نے کہا، لوگوں سے کیا مطلب، دلوں اور نیتوں کا دیکھنے والا تو اللہ ہے۔ انہوں نے جواب دیا، میں کیا کہوں، صرف لوگوں کا خیال ہے۔ میں روزانہ بعد نماز مغرب بڑے گاؤں سے چلتا اور 8-9 بجے رات تک دیوا شریف میں آ جاتا اور یہاں قرآن شریف پڑھاتا، اور کچھ رات رہے یہاں سے چل دیتا۔ صبح کی نماز بڑا گاؤں میں جا کر ادا کرتا۔ 2-2.5 سال تک یہی انداز رہا۔ اب دیوا شریف کے باشندوں میں یہ بات ہونے لگی اور لوگوں نے اس لڑکی کی والدہ سے کہا کہ حافظ عبدالکریم کے روزانہ تمہارے مکان پر آنے کی کیا وجہ ہے؟ ایسی بھی کیا عزیز داری؟ اس لڑکی کے والد ریاست جہانگیر آباد میں ملازم تھے، وہاں سے آئے اور آ کر انہوں نے اپنے مکان میں نہایت تہدید اور فہمائش کی کہ وہ ہمارے مکان پر ہرگز نہ آنے پائے۔ اس روز میں حسب عادت شب کے وقت پہنچا تو اس لڑکی کی والدہ نے مجھ کو گھر میں آنے سے روکا۔ وہ لڑکی ایک کتاب دینے کے بہانے سے دروازے پر میرے پاس آئی اور مجھ سے کہا کہ سب کا خیال ہے کہ اس مکان کے بالا خانے پر جن رہتے ہیں، اب تم مجھ کو دیکھنا چاہتے ہو تو رات میں بھیس بدل کر اور جن بن کر آؤ، لیکن اگر کسی کو خبر ہو گئی تو دشمنوں کی جان پر آ بنے گی۔ میں نے کہا، اس کا کچھ غم نہیں، میں سب انتظام کر کے 2-3 روز میں آتا ہوں۔ اتنے میں چچی صاحبہ نے اس لڑکی کو بلایا۔ میں نہایت پریشانی اور بدحواسی کے عالم میں وہاں سے رخصت ہوا۔ اس کے آگے کا پارٹ انشاءاللہ آپ کو اگلی ویڈیو میں ملے گا۔ تب تک کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہیے۔ حافظ پیاری صاحب کا بیان ہے کہ میری عمر 15-16 برس کی ہوگی۔ میں لکھنؤ میں پڑھتا تھا۔ حضور انور کے والد ماجد سید قربان علی شاہ صاحب قبلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس شریف میں دیوا شریف حاصل ہوا اور میں اپنے ایک رشتے کے چچا کے مکان پر مقیم ہوا۔ حضور انور سے پہلے بیعت ہو چکا تھا، اس لیے قدم بوسی کی غرض سے حاضر ہوا۔ میرے وطن موضع بڑا گاؤں کے کچھ لوگ حضور انور کی خدمت عالی میں حاضر ہوئے اور مولوی نور کریم شاہ صاحب کی نسبت عرض کیا کہ حضور کے تہمند پوش فقیر مولوی نور کریم شاہ صاحب کا انتقال ہو گیا، اب ہمارا گاؤں حضور کے فقیر سے خالی ہو گیا ہے۔ آپ نے سن کر ارشاد فرمایا کہ فقیر کی جگہ خالی نہیں ہوتی، جو مستحق ہوتا ہے وہ پاتا ہے۔ اس وقت حضور پرنور نے ایک کتاب مجھ کو مرحمت فرمائی جس میں یہ مضمون تھا کہ کوئی امیر کسی رئیس کی لڑکی پر عاشق ہو گیا اور اس کے عشق میں بہت مصائب و تکالیف کا سامنا ہوا اور رات دن اس کے مکان کے چکر لگانے لگا۔ پرسوں تک اس کی یہ حالت رہی۔ بعد ازاں ایک درویش سے اس کی ملاقات ہوئی اور وہ سکون کی حالت میں ایک جگہ بیٹھا رہا، فقیرانہ زندگی اختیار کر لی۔
اس لڑکی کو جس کا وہ عاشق تھا خیال پیدا ہوا کہ کیوں اس نے ایک دم سے مجھ کو فراموش کر دیا۔ اس خیال میں وہ بھی اپنے مکان سے نکل کھڑی ہوئی اور اپنے عاشق کے پاس پہنچ کر سبب دریافت کیا تو اس نے خدا جانے کیا کہا کہ وہ بھی پاؤں توڑ کر ایک جگہ پر بیٹھ گئی۔ یہ اس کتاب کے مضمون کا مختصر خلاصہ ہے۔ آپ نے اس کتاب کو مرحمت فرماتے وقت یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس کو 2 مرتبہ روز پڑھ لیا کرو، اور کچھ شیرینی بھی مرحمت فرمائی۔ میں بہت خوشی اپنے چچا صاحب کے مکان پر پہنچا اور اپنی چچی صاحبہ سے تذکرہ کیا کہ آج حضور نے مجھ کو شیرینی عطا فرمائی اور یہ کتاب مرحمت فرمائی اور یہ ارشاد فرمایا کہ اس کو روز 2 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ چنانچہ گھر کی ساری مستورات کو اس کتاب کے سننے کا اشتیاق پیدا ہوا اور میں سنانے لگا۔ پھر تو یہ ہوا کہ روزانہ اس کتاب کو پڑھنا اور سب کو سنانا پڑتا تھا۔ میری چچی صاحبہ کی لڑکیاں قرآن شریف پڑھتی تھی۔ ایک روز چچی صاحبہ نے کہا کہ میری لڑکیاں بڑی ہو گئی ہیں، اب باہر کے آدمی سے پڑھوانا مناسب نہیں، معلوم ہوتا ہے تم گھر کے لڑکے ہو، قرآن شریف پڑھا دیا کرو۔ میں پڑھانے لگا۔ ان کی ایک لڑکی جس کو سب پیاری کہتے تھے 3 پارہ پڑھتی تھی۔ میرا بے شعوری کا زمانہ تھا، مگر مجھے اس کو کلام مجید پڑھانے میں خاص لطف آتا اور یہی دل چاہتا کہ یہ قرآن شریف پڑھے جائے اور میں سنے جاؤں، اور وہ چاہتی تھی کہ یہ دن بھر اس کتاب کو کہ جو عالم پناہ نے عطا کی ہے اس کو پڑھتے جائیں اور میں سنتی جاؤں۔ عرس شریف ختم ہونے پر کچھ دنوں میں نے یہاں قیام کیا۔ اس کے بعد اپنے موضع بڑا گاؤں چلا گیا۔ وہاں پہنچ کر 2-1 روز کے بعد معلوم ہوا کہ میری حقیقی ہمشیرہ کی شادی عن قریب ہونے والی ہے اور اس میں تمام اعضاء جمع ہوں گے۔ چنانچہ اس تقریب میں میرے چچا صاحب آئے، چچی صاحبہ آئیں اور ان کی سب لڑکیاں بھی آئیں۔ بعد ختم تقریب سب نے قصد روانگی کیا تو چچا اور ان کی لڑکیوں کو میرے والدین نے روکا۔ چچی صاحبہ نے کہا میں تو نہیں رہ سکتی، مگر لڑکیوں کو اس شرط سے یہاں چھوڑ سکتی ہوں کہ حافظ عبدالکریم قرآن شریف پڑھا دیا کرے۔ حافظ پیاری کا نام عبدالکریم ہے۔ میری والدہ نے کہا کہ وہ تمہارا ہی لڑکا ہے، بصر و چشم کلام مجید پڑھائے گا۔ چنانچہ ان کی والدہ لڑکیوں کو چھوڑ کر چلی گئیں اور میں نے نہایت جان افشانی سے کلام مجید پڑھایا اور بہت جلد ختم کرا دیا، مگر روزانہ آتش محبت سینے میں مشغول ہوتی جاتی اور یہی دل چاہتا کہ وہ پیاری کی دل فریب صورت نگاہوں کے سامنے رہے اور میں قرآن شریف پڑھاتا رہوں۔ اس کے آگے کا پارٹ انشاءاللہ آپ کو اگلی ویڈیو میں ملے گا، تب تک کے لیے بنے رہیے۔ اسی درمیان میں سرکار عالم پناہ نے اس لڑکی کی والدہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ ہم نے بہت سیر کی ہے اور تمام ملکوں میں پھرے ہیں۔ ایک مقام پر پہنچے تو معلوم ہوا کہ ایک شخص کسی لڑکی پر عاشق ہے مگر اس کا عزیز ہے۔ لوگوں نے اس کی حالت دیکھ کر بدنامی کا خیال کیا اور اس کے آنے جانے کی ممانعت کرنے کے لیے مشورہ کرنے لگے۔ یہ بات طے پائی کہ یہ کسی کے کہنے سننے سے نہیں مانے گا۔ جس کا یہ عاشق ہے، اگر وہ لڑکی خود کہہ دے گی کہ تم میرے پاس نہ آیا کرو تو وہ مان جائے گا۔ اس کے عزیزوں نے اس لڑکی کو سمجھایا اور مجبور کیا کہ اس سے خود کہے۔ جیسے ہی وہ آیا اور لڑکی نے کہا کہ تم اب نہ آیا کرو، عاشق نے جواب دیا کہ سچ کہتی ہو، میں نہ آؤں؟ 3 مرتبہ اس نے تکرار کی اور اس نے جواب دیا کہ ہاں نہ آؤ۔ جیسے ہی تیسری مرتبہ نہ آنے کو کہا، عاشق کی روح قلب سے پرواز کر گئی۔ اپنے عاشق کی حالت دیکھ کر وہ لڑکی بھی جاں بھاگ ہو گئی۔ یہ فرما کر حضور انور نے فرمایا، سنو سنو، پاک عشق میں خدا مدد کرتا ہے، اگر 1000 یکجائی ہو تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ فرماتے ہوئے آپ اٹھ بیٹھے اور اس لڑکی کی پشت پر اور میری پشت پر ایک ایک گھونسا رسید کیا۔ اس واقعے کے بعد سے میری چچی صاحبہ کی بدگمانی جاتی رہی
اور وہ میری خاطر کرنے لگی، مگر میری آمد و رفت کی شہرت عام تھی، اور جیسا دنیا کا قاعدہ ہے لوگ طرح طرح کے الزامات لگایا کرتے تھے، اور میں حسب دستور یہاں سے بعد مہمانی بڑا گاؤں گیا اور وہاں سے جن بن کر پہلے کی طرح روزانہ شب کو آنے جانے لگا۔ میں نے ایک روز اسی جناتی شکل میں اس لڑکی سے کہا، میں لکھنؤ جاتا ہوں، جن بننے کا سامان لانا ہے، تمہیں جو منگانا ہو تو بتا دو، لیتا آؤں گا۔ اس نے عقیق البحر کی تسبیح کے لیے کہا۔ میرا خیال تھا کہ اس وقت سب گھر سو رہا ہے، مگر حقیقتاً میری چچی صاحبہ بیدار تھیں اور وہ چپکے چپکے میری باتیں سن رہی تھیں۔ انہوں نے میری گفتگو کا یہ مطلب سمجھا، جو مجھ کو بعد میں معلوم ہوا کہ حافظ نے میرے یہاں کے جنات کو عمل وغیرہ پڑھ کر اپنے قبضے میں کر لیا ہے اور جن بن کر ان کی مدد سے آتا ہے، مگر جنات کا خیال دل سے دور نہ ہوا، لیکن اس کا پورا یقین ہو گیا کہ یہ ضرور حافظ ہے، مگر انہوں نے کبھی مجھ سے یہ خیال ظاہر نہیں کیا۔ بدستور جن بن کر آتا جاتا رہا اور 3-4 مہینے کے بعد مہمان بن کر گیا تو چچی صاحبہ نے صرف اسی لڑکی کو مجھ سے پردہ کروایا اور سب لڑکیاں سامنے آئیں